اور یہ گوشت کی عجیب بات ہے بھائی, آپ پورے سال کھانا کھاتے ہو, اس کھانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ, اس کی نسبت اللہ کی طرف, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے نا, لیکن اس کی نسبت ہوگی یہ میرے ابا نے کھلایا, یہ میری اماں نے کھلایا, یہ فلاں کا ولیمہ تھا اس نے مجھے گوشت کھلایا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا, یہ مفتی صاحب نے دعوت کی, یہ میرے پیر صاحب نے دعوت کی, یہ پڑوسی نے دعوت کی, یہ جناب میرے ابا نے دعوت کی, دادا نے کھلایا, ماموں نے کھلایا. یہ ہوتا ہے نا. یہ واحد کھانا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ واحد کھانا ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے. تبھی ان پورے سال آپ روزے رکھ سکتے ہو. دیکھو کوئی آپ کی دعوت کرے اور آپ اس دن روزہ رکھ لو, اس کو غصہ آئے گا نا. ارے بھائی ہفتے کو وسیم بھائی نے آپ کی دعوت کی, بھائی وسیم بھائی بیٹھے معذرت, آپ نے ہفتے ہی کو روزہ رکھ لیا, وسیم بھائی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار آج ہی رکھنا تھا جب تمہیں پتا تھا میں دعوت کر رہا ہوں. لیکن اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اللہ کہے گا وہ وسیم سے جا کے لڑ, اس نے دعوت کی تھی, تیرے روزے رکھنے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو تمہارا آپس کا جھگڑا ہے, حل کرو بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا. میں روزے کا ثواب بہرحال دوں گا کیونکہ میرے لیے روزہ رکھا ہے. وسیم تو ناراض ہوگا کہ اس کی دعوت تم نے ٹھکرا دی. ہاں اگر ویسے ایک مستحب عمل ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے روزہ نفلی توڑا جا سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن نہ توڑیں تو بھی ٹھیک ہے, توڑ دیں تو اور اچھا ہے, بعد میں قضا کر لیں کہ یار اس کا دل بھی خوش. لیکن اللہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تمہارا معاملہ وسیم کا معاملہ, تمہاری کتنی دوستی ہے تم دونوں جانو, روزے کا ثواب بہرحال میں تمہیں دوں گا. اس کی دعوت ہے نا, میں نے تھوڑی کی ہے. بقرعید کے دنوں میں کس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے؟ اس دن روزہ رکھو گے اللہ حساب لے گا. کم بہت یہ جو میں نے اتنے جانور کٹوا رہا ہوں تجھ سے اور کھلانے کے لیے کٹوا رہا ہوں, آج ہی تو نے روزہ رکھا, حرام ہے, گناہ ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. یہ مت دیکھو کھا کیا رہے ہو, یہ دیکھو کہ نسبت کس کی طرف ہے اس کی. اور یہ جو ہم قربانی, یہ اللہ کی دعوت کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو جانور اپنے پیسوں سے کاٹتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, قصائی کو خود پیسے دیتے ہیں, کھال خود اترواتے ہیں, پھر چانپیں الگ سے نکلوائی, پائے الگ بنوائے, تو سارا کچھ تو ہم خرچہ خود ہی کر رہے ہیں. اللہ کہاں سے درمیان میں آ گیا بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا, جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی عبادت ہے. عام دنوں میں آپ گائے کاٹ کے کھا جاؤ, ثواب نہیں ملے گا. گوشت ملے گا آپ کو, ثواب تھوڑی ملے گا. دونوں چیزیں تھوڑی ملیں گی, گوشت بھی ملے ثواب بھی ملے. اللہ کہیں گے تو نے گوشت مل گیا نا, بس اور کیا چاہیے. قربانی میں جب ہم جانور کاٹتے ہیں تو یہ کس کے لیے قربان کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس میں اصل تو یہ ہے کہ یہ گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا, یہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. اب اللہ جو کہے گا اس کو غریبوں میں بانٹ دو یا جلا دو, تبھی پہلے قربانی کا گوشت جلا دیا جاتا تھا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, قربانی کی اور وہ جلا دیا, آسمان سے آگ آئی اس نے جلا دیا. اصل تو قربانی یہ. تو اللہ نے غریبی میں کیا کیا کہ بھائی تم نے میرے لیے جانور کاٹ دیا, اب یہ جانور میری ملکیت میں آ گیا, تمہارے پیسے ختم. اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, چونکہ آج عید کا دن بھی ہے, خوشی کا دن بھی ہے, تو اب میری طرف سے یہ کیا ہے؟ کھاؤ. تو یہ اللہ کی ملکیت میں گھوم کے واپس آتا ہے. اور عام جو ہم جانور کاٹ کے کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہم نے جیسے مرغی خریدی وہ ہماری ہو گئی, کاٹی ہماری ملکیت میں کٹتی ہے. تو اللہ نے اس میں ہماری ملکیت کو فرض کیا ہوا ہے. قربانی کے جانور پہ اللہ ہماری ملکیت نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں کٹ گیا تو مجھے دے دیا, اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ, تبھی اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ ہمارا ہوتا نا تو ہم بیچ بھی سکتے. آپ نے جانور ذبح کر کے کاٹ دیا ہے بھائی, اب آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے, قربانی کا گوشت کیا کرنے ہیں؟ بیچ رہے ہیں. اجازت ہے کیا؟ نہیں. اگر بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پیسے, حتیٰ کہ کھال نہیں بیچ سکتے, کھال بیچی تو قیمت صدقہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ سب اس کی علامتیں. اب یہ ہمارا نہیں, حتیٰ کہ قربانی کے جانور کی رسی بیچ کے پیسے کھانا بھی جائز نہیں ہے. جس رسی میں باندھا ہوا تھا نا وہ رسی بھی بیچو گے تو اس کی قیمت بھی صدقہ کرنی پڑے گی. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل ہے. تو اس لیے میرے بھائی انجوائے کرو. کون کھلا رہا ہے؟ اب بعض لوگ بڑے نخرے والے تھے, ہم تو پورے سال ایکچولی گوشت کھاتے ہیں تو یہ سارا ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے. بڑی بے مروتی کی بات ہے یار, بڑی بے مروتی کی بات ہے. غریبوں میں بانٹتے رہو پورے سال, غریبوں میں بھی بانٹو. اللہ نے کہا ہے کہ کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ.
تو لیکن یہ کہ سارا گوشت صدقہ کر دینا، خود کچھ بھی نہ کھانا، یہ ناپسندیدہ حرکت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عام دنوں میں آپ بیل کاٹ کے پورا غریبوں کو کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان دنوں میں خود بھی خود کھاؤ اس میں سے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وسیم بھائی نے آپ کی دعوت کی، آپ نے سارا پیک کر کے غریبوں کو کھلا دیا. غصہ آئے گا، بولے گا میں نے تیرے لیے دعوت کی ہے، چل بچ جاتا یا کچھ. تبھی فقہا نے یہاں تک بیان کیا کہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، ایک قربانی ہو رہی ہے، بچے زیادہ ہیں، گھر والے زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، 4 بیوی ہیں فار ایگزامپل. مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، گھبرائیں نہیں، صرف مثال دے رہا ہوں. اور وہ خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے اور وہ اتفاق سے قربانی کر بھی دے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کا پورا ان کو کھلا دو. بعض لوگ بیچارے اتنے چھوٹے چھوٹے جانور لے کر آتے ہیں، اس میں سے بھی 3 حصے کر کے وہ پھر بچے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابا پورے سال آج تو نے ہمیں گوشت کھلایا ہے، آج ہمارے یہاں گائے کٹی ہے، دمبا کٹا ہے، بکرا کٹا ہے. اب غریب لوگ بیچارے نہیں کھا پاتے پورے سال گوشت، تو ایسے لوگوں کو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ پورا گوشت بھی بچوں کو کھلائیں، تاکہ وہ جن غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے کہ بھائی تم کھاتے رہتے ہو، 1/3 خود کھا لو، وہ کھاؤ، وہ صدقہ نہ کرو، باقی 2/3 یا 1/3 صدقہ کر دو، 2 خود رکھ لو. تو یہ کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بھائی اس میں تو بڑھ چڑھ کے قربانی کرنی چاہیے. جانور لائیں، گرائیں، کھائیں. قرآن کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو تنگ دست محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو ان کو بھی عام صدقہ کی نسبت یہ جو قربانی کا گوشت صدقہ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ان کو بھی آپ اللہ کے دیے ہوئے جو اللہ نے آپ کی ضیافت کی تھی اس میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت آپ کی دعوت کریں تو پھر آپ کسی غریب کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تو اس کو جو خوشی ہوگی بولے گا بھائی واہ واہ واہ، اتنی بڑی دعوت میں تم نے ہمیں بھی اپنے ساتھ بلا لیا، ہمارا بھی اکرام کر رہے ہو. تو اس لیے قربانی کا گوشت کھایا بھی کریں، کھلایا بھی کریں، اور بقرعید کے 5-6 دنوں میں کھا پی کے وہ ایک کسی نے بتایا نا کہ اسٹور بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کسی نے کہا کہ خواب دیکھا، محرم میں خواب دیکھا کہ سب لوگوں نے جو قربانیاں کی تھی ان کے جانور پورے صحیح سالم جنت میں ٹہل رہے ہیں، اور اس کا بکرا بغیر ٹانگ کے، ایک ٹانگ نہیں ہے، 3 ٹانگوں پہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابھی تک فریج میں پڑی ہوئی ہے چانپ جو ہے نا اس کی یہ ابھی تک وہاں پہنچی. تو ایسا نہ ہو کہ وہ سارا آپ کا بکرا سے صرف سینگوں کے ساتھ ٹہل رہا ہو وہاں پہ، وہ تلاش کر رہا ہو کہ میرے نیچے بکرا کب لگے گا آ کے تو ایسا نہ ہو. تو کھائیں بھی کھلائیں بھی، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس قربانی کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے.